يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں توسل پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وسیع الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حضرت حجت بریہ وجیہا عند اشفع لنا عند یا وجیہا اشفع لنا. شب جمعہ مولا کی خدمت میں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد.
خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب پر ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ شب جمعہ ہے، تمام ارواح مومنین مومنات آپ اپنے خاندان کے تمام مرحومین کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک پرزور حیدری اور حسینی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ملک یا علی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی بیش بیش اللہم صلی علی کیا کہنا آپ تمام مومنین کا صلوات ہی سے بات کے سلسلے میں آغاز کرتے ہیں۔ پھر جب ماحول ایسا بن چکا ہے، حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو جبریل نے بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ جو فرشتہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نماز پڑھتا ہے 20,000 سال کی، 5,000 سال کا قیام کرتا ہے، 5,000 سال کا رکوع کرتا ہے، 5,000 سال کا سجدہ کرتا ہے، 5,000 سال کا تشہد پڑھتا ہے، اور وہ 5,000 سال دنیا کے سال نہیں، آخرت کے نوری سال ہے۔ یہ 5,000 سال کی نماز پڑھ کے، یعنی 5,000 سال کا قیام، 5,000 سال کا رکوع، 5,000 سال کا سجدہ، 5,000 سال کا تشہد، یہ 20,000 سال کی نماز پڑھ کے یا رسول اللہ آپ کی امت کو ہدیہ کر دیتا ہے۔ اب میں مفہوماً روایت سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضور نے گویا یہ فرمایا کہ کیا میری امت اس کی 20,000 سال کی نماز کی محتاج ہے؟ کہ یا رسول اللہ 20,000 سال کی نماز کا کتنا عظیم الشان ثواب ہوگا کہ جب میرے کچھ چاہنے والے ایک مقام پر بیٹھ کر مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود بھیج دیں، اللہ اس کی 20,000 سال کی نماز سے زیادہ ثواب انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ مل کے صلوات اللہم علی۔ چلے ایک اور روایت عرض کرتا ہوں۔ مولا علی اور حضور ایک جگہ سے جا رہے تھے، شہد کی مکھیاں آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ حضور جب سلیمان منطق الطیر جانتے ہیں، جانوروں کی بولیاں، تو مصطفیٰ سردار سلیمان ہے، فخر سلیمان ہے، تو وہ حضور کو اپنے ساتھ لے گئیں کہ یا رسول اللہ ہم شہد جو ہم نے جمع کیا ہے وہ ہم آپ کو اور آپ کے وسیع مولا علی کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے وہ شہد پیش کیا تو حضور تو اپنے علم رسالت سے اور علی اپنے علم امامت سے ما کان وما یکون سبھی جانتے ہیں، لیکن روایت ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ جب تم شہد جمع کرتی ہو اس کے لیے رس، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل میں اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے شہد کی مکھی کی طرف کہ جاؤ پہاڑوں پر اور پھولوں سے رس کو حاصل کرو، اور جب وہ ایک پروسیس سے ہو کے گزرتا ہے مختلف الوان ہو تو اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس کے جسم اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے شکم میں ایک مائع ہے، ایک شراب ہے، پینے کی شے ہے، فیہ شفاء للناس، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور ایک بات منہ پر آ رہی ہے اور وہ حدیث کے مطابق ہے، اس کا ظاہر ہے شہد اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنے شکم میں شہد کو جمع کرے جو انسانوں کے لیے شفا ہے۔ مولانا کا ظاہر شہد ہے اور اس کی تعویل اور باطن یہاں اس آیت میں شہد سے مراد
علم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو انسانوں کے لیے شفا ہے. کیا کہنا بھائی, حوالہ یاد نہیں ہے, کتاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو, کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. یو علی. تو انہوں نے بہت توجہ کیجئے گا, حضور نے کہا کہ جب تم پھولوں سے رس حاصل کرتی ہو تو آپ پھول کا اگر رس آپ خود ذائقہ اس کا چکھیں تو وہ کڑوا ہوتا ہے, وہ تلخ ہوتا ہے, وہ شہد کی طرح میٹھا تو نہیں ہوتا. تو حضور نے کہا کہ یہ میٹھا کیسے بنتا ہے تمہارے شکم میں جا کے. انہوں نے کہا کہ جب ہم رس حاصل کر لیتی ہیں تو اللہ کی وحی آتی ہے کہ آپ پر اور آپ کی آل پر 10 مرتبہ درود بھیجیں. وہ جو تلخ رس ہے وہ میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے. بھائی مل کے یہاں سے وہاں تک حیدری صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ آپ درود کی طاقت دیکھ رہے ہیں. بس ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, جوانوں سے کہہ سکتا ہوں, بزرگ تو ثواب کی خاطر یہاں موجود ہیں, کہ شہد کی مکھی وہ درود بھیج کر اس تلخ رس کو میٹھے شہد میں تبدیل کر دے. ہم زندگی بھر درود بھیجتے رہے پھر بھی تلخی ختم نہیں ہوتی. بھائی زندگی بھر درود بھیجتے رہے پھر بھی لہجے میں, انداز میں, دلوں میں تلخیاں ختم نہیں ہوتی. بھائی بھائی کے ساتھ, بہن بہن کے ساتھ, کبھی اولاد والدین کے ساتھ, والدین بچوں کے ساتھ, ساس بہو کے ساتھ بہو. بھائی ہم جہاں درود بھیج رہے ہیں, درود اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں تلخیاں ختم ہو, رشتوں میں شیرینی آئے, رشتوں میں اعتماد آئے, رشتوں میں ایک دوسرے کی قدر آئے. یہ درود سے آئے گی. اور کہاں سے آئے گی؟ اہل بیت سے تعلق سے آئے گی. اب بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. مولا کائنات کی جو سوچ کے آیا تھا اس میں تو اب تک ایک لفظ بھی نہیں آیا. آپ نے جو پڑھوایا وہ میں شروع ہو گیا پڑھنا. مولا کائنات نے فرمایا نہج البلاغہ میں, کتنا خوبصورت کلام ہے میرے مولا کا, علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں, کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. جناب مرحوم ریحان اعظمی صاحب یہ ان کے مصرے ہیں, ان کی روح کو احسال کرتے ہوئے, علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا طوبی لمن, خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من لسانہ. خوشخبری اس شخص کے لیے کہ جو اپنے مال کا اضافی دوسروں کے لیے چھوڑ دے اور اپنے زبان کا اضافی دوسروں سے روک دے. کیا کلام ہے میرے مولا کا, صدقے ہو جاؤ خدا کی قسم میں. بھائی محبت حیدر کرار پر ایک مل کر صلوات دینا محمد و آل محمد. دیکھو کبھی آپ کے مال کا اضافی ہوتا ہے اور کبھی زبان پر بھی کچھ اضافی ہوتا ہے جو بولنے والا نہیں ہوتا. مولانا نے کہا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے, زبان کا اضافی روک لے. آپ یقین جانیے بہت سی چیزیں نہ بولیں, آپ بہت سکون میں رہیں گے. جی میں خاص طور پر خاندانی معاملات کے تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ نے صبر کر کے کچھ نہ بولا, یہ بزرگ میری تائید کریں گے اور کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, زندگی بھر کے لیے. ہو سکتا ہے کبھی ایک وقت کا خاموش رہ جانا آپ کے لیے زندگی بھر کو فائدہ پہنچا جائے. صبر کر جانا, یہ اس وقت شیطان غلبہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم کو کم بول دو سامنے نہ, تھوڑا صبر کر لیجئے. حدیث میں آیا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے کہ تم ٹھیک ہو. حدیث ہے, زبان جو ہے وہ سوال کر رہی ہے آنکھوں سے, کان سے, شکم سے,
ہاتھوں سے, سارے اعضاء سے, کہ تم ٹھیک ہو. سارے اعضاء مل کر اسے جواب دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو. کیا بات ہے, ہم ٹھیک ہیں, تو نے ٹھیک رہنے دیا تو ہم ٹھیک ہیں. ایک زبان کو آپ ٹھیک کر لیجئے, پوری زندگی صحیح ہو جائے گی. آج کی مجلس میں یہی تحفہ ہے بس. زبان سے جاری ہو جائے یہ درود, تسبیح, یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھ کر کتنی عبادتیں مشترک انجام دے دیتے ہیں. ذکر سننا تو ہے ہی عبادت, مجلس میں آنا تو ہے ہی عبادت, آنسو بہانا تو ہے ہی عبادت, لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ اور کتنی عبادتیں آپ ساتھ انجام پا رہے ہوتی ہیں, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی مجلس میں درود بھی ہے, اسی مجلس میں آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. کوئی خطیب مولا کے فضائل پڑھے, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ جو سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں, حضور نے فرمایا, یہ ساری حدیثیں ہیں, کوئی نہ کوئی شاعرانہ رنگ آمیزی نہیں ہے یہاں پر, خطیب کی خطابت نہیں ہے, امام کی روایت ہے یہ, کہ حضور نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے, اللہ تعالیٰ جنت میں اسے 10 وہ درخت عطا کرتا ہے کہ ان میں ہر درخت میں 100 مختلف پھل ہوتے ہیں, کہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ مل کر ایک درخت کی قیمت ادا کرنا چاہیں, ساری دولت دے دیں گے, اس ایک درخت کی قیمت نہیں دے سکتے جو اللہ اس دنیا میں سبحان اللہ کہنے والے کو عطا کر دیتا ہے. یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے عزیزوں. یہیں درود بھی ہے, یہیں پر سبحان اللہ بھی ہے, یہیں پر مومنین سے ملاقات بھی ہے. یہ خود ایک عبادت ہے بھائی. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, مومن سے ملاقات کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. النظر الی بیت اللہ عبادہ, بیت اللہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے میرے ساتھ, کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, قرآن کو دیکھنا ہے. النظر الی المصحف عبادہ, النظر الی الوالد عبادہ, باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت, باپ کو دیکھنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت, عالم کو دیکھنا عبادت, اور علی کو دیکھنا عبادت. یا علی, یہ 5 ہم نے اشیاء آپ کے سامنے عرض کر دی, دیکھنا عبادت. لیکن ایک بات کہوں, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. عالم کو دیکھنا عبادت ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ, یعنی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. باپ کو دیکھنا عبادت ہے. انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ارے بھائی میں عرض کرنا یہ لگا ہوں کہ اگر جب باپ کو دیکھو تو باپ کو دیکھنے کا ثواب تو ملتا ہے اس وقت, قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں ملتا. بھائی قرآن کو دیکھو تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملتا, اس وقت کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں ملتا. لیکن ایک علی کو دیکھتے جاؤ, کعبے کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے, قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے, باپ کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے, عالم کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے. یا علی, اللہم حضرت علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ, ان کے نام سے جملہ پڑھتا ہوں. ان کا ایک جملہ ہے اور وہ یہ فرماتے تھے کہ علی کعبے کی طرح ہے لیکن علی کعبے سے بلند ہے بے شک. اچھا ایک حدیث مجھ سے بھی سن لیجئے درمیان میں, اس کے بعد میں ان کا جملہ پڑھ لیتا ہوں. اور یہ حدیث شیعہ سنی متفق علیہ حدیث ہے, اس لیے کہ میں نے خود میڈیا پر اپنے ایک اہل سنت برادر عالم سے اس حدیث کو میڈیا ٹاک کے دوران انہوں نے بھی اسے بیان کیا, ہم نے بھی بیان کیا ہوا تھا. تو حدیث متفق علیہ ہے کہ حضور نے کعبے کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے کعبہ تیری بڑی حرمت ہے, لیکن تیری حرمت یاد رکھنا ایک مومن کی حرمت سے زیادہ نہیں ہے. تو مومن کی حرمت اتنی ہے تو امیر المومنین کی حرمت کتنی ہے؟
اب مرحوم علامہ اللہ مقام وہ فرماتے تھے کہ علی کعبے سے بلند بے شک، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جاؤ ثواب ملتا جائے گا۔ کعبہ بنا ہی کعبہ علی کی وجہ سے، علی کے آنے کی وجہ سے۔ غازی عباس نے کعبے کی چھت پر خطبہ دیا تھا، اس میں کہا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ۔ حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا، اس گھر کو شرف ھذا بقدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے۔ من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ، جو گھر تھا وہ قبلے میں بدل گیا۔ ذرا 13 رجب کی رات کے حالات کو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں ایک مجلس میں کتنے ثواب حاصل ہو رہے ہیں؟ یہ علی کہنے کا ثواب بھی ہے، درود پڑھنے کا ثواب بھی ہے، مومن سے ملنے کا ثواب بھی ہے۔ حدیث میں آیا کہ جب دو مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر کہ اللہ تعالیٰ 70 ثواب عطا کرتا ہے، 69 اس کے لیے کہ جس کے دل میں زیادہ محبت تھی پہلے کے لیے۔ ابھی ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اس لیے جب بھی ملے تو بڑے خلوص سے محبت سے ملے۔ ہمارے ہاں تو سلام بھی دنیا داری تک محدود ہو گیا ہے، سلام ایک عبادت ہے۔ اب اگر کسی نے ایسے بیچارے سادہ آدمی نے سلام کیا، ہم 1.5 انچ کی گردن ہلا دی ہم نے، ہاں ٹھیک ہے، قریب ہی نہ آ جائے کہیں۔ کسی بڑے آدمی نے سلام کیا السلام علیکم، ہم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا تو مزاج بھی سلام بھی ہم دنیا داری کو دیکھ کے کرتے ہیں، اللہ کی خاطر جو ہاتھ ملائے۔ ہائے 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 بھائی مل کے صلوات دے دینا ہمیں حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یا علی، لہذا ایک مجلس میں آنے سے یہ شجرہ طیبہ کا صدقہ ہے عزیزوں، شجرہ طیبہ کا صدقہ ہے، خدا کی قسم۔ یہ دیکھو شجرہ طیبہ کا لفظ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ اچھا قرآن میں فقط شجرہ طیبہ تو نہیں ہے، شجرہ خبیثہ بھی ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تولا بھی کرو تورا بھی کرو، جیسا اس نے سکھلایا ہے، جس مقام پر جس طریقے سے سکھلایا ویسے کرو۔ تو شجرہ طیبہ، اچھا قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے، اسی شجرہ طیبہ کو شجرہ مبارکہ کہا گیا، اور شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی ہے۔ اب پتہ نہیں ساری آیتیں سنا سکو نہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں شجرہ طیبہ کا ذکر ہے، سورہ ابراہیمی کی آیت نمبر 26 میں شجرہ خبیثہ کا ذکر ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 میں شجرہ ملعونہ کا ذکر ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں شجرہ مبارکہ کا ذکر ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک کلمہ اتنا پاکیزہ ہے جیسے ایک شجرہ پاکیزہ ہے، شجرہ طیبہ۔ رک جائیے گا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک شجرہ اتنا طیبہ ہے جتنا ایک کلمہ طیبہ ہے، کہا نہیں کلمہ اتنا طیبہ ہے جیسے کہ ایک شجرہ طیبہ ہے۔ جو شجرہ ہے نا وہ بنیاد ہے، اصلها ثابت، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں محکم ہے، اس کی شاخیں آسمانوں تک ہے۔ یہ شجرہ طیبہ وہ ہے کیا کہنے جی، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، یہ شجرہ طیبہ وہ ہے۔ سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، ایسا ہی ہے یا نہیں؟
اس شجرہ طیبہ کی ترتیب یہی ہے. عمران نے تو احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا, بھائی ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. علی اللہم صلی علی. یہ شجرہ طیبہ سمجھ میں آیا کیا؟ اس کے مقابلے میں ایک شجرہ خبیثہ ہے. اچھا اگر شجرہ خبیثہ نہ سمجھ میں آئے نا, اس میں لکھا ہوا ہے قرآن میں, اس کی پہچان لکھی ہوئی ہے, اصلہ ثابتن ہے, پہچان شجرہ طیبہ کی جس کی جڑ زمین میں محکم, فرعها فی السماء, شاخیں آسمانوں پر, توتی اکلھا کل حین باذن ربھا, یہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل عطا کرتا رہتا ہے. مولا نے اس کی تشریح فرمائی ہے تفسیر کہ ہم ہر وقت تمہیں اپنے علم سے نوازتے رہیں گے. ہاں, چاہے زندان میں ہوں گے تب بھی اپنا فیض جاری رکھیں گے, چاہے تم خلافت دو یا نہ دو, یہ اپنے علم سے تمہیں محروم نہیں کریں گے. جبھی تو آتے تھے مشورہ لینے کے لیے, کہتے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یار اردو سمجھنے والے موجود ہیں, یہ بھی آپ کی خوش فہمی ہے کہ اب تک آپ ہلاک نہیں ہوئے ہیں. اب بٹوین دا لائنز بریکٹ میں جملہ آ گیا. تو عزیزوں بھائی برات تو ایسی ہی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. توتی اکلھا کل حین باذن ربھا, یہ شجرہ طیبہ اپنا پھل دیتا رہے گا. اس کے بعد آگے کا وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ, ایک کلمہ خبیثہ کی مثال ہے شجرہ خبیثہ کی. اجتثت من فوق الارض, زمین پہ اگ تو جاتا ہے کہیں جھاڑیاں, ما لہا من قرار, لیکن پائیدار نہیں ہوتا. کبھی بنی امیہ والے آئے اکھڑ کے چلے گئے, بنی عباس والے آئے نابود ہو گئے, ان کے بعد اور ظالم آئے ختم ہو گئے, جتنے یزید آئے سب مٹ گئے. حسین کل بھی تھا آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. یہ ہے اس کا مطلب. اجتثت من فوق الارض, زمین میں اگ جاتے جھاڑیاں. ایک بنی امیہ والا آیا میرے مولا کے پاس اور آ کر کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بنی ہاشم کی داڑیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں, بڑی گھنی داڑیاں ہوتی ہیں آپ کی, بڑی اچھی سی ہوتی ہیں, اور ہم بنی امیہ والوں کی کچھ تو آج کل بھی نظر آ جاتی ہیں ادھر ادھر, تو آڑی ترچھی کیوں ہوتی ہیں؟ تو مولا نے جانتے کیا جواب دیا؟ میرے مولا علیہ السلام نے کہا کہ ان داڑیوں کا ذکر تو قرآن میں. کہلی کیا ہماری داڑیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ کہا تمہاری بھی اور ہماری بھی. کہلی قرآن میں کہاں ذکر؟ مولا نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی. میرے مولا نے کہا کہ البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, جو طیب سرزمین ہوتی ہے اس سے اچھی نباتات آتی ہیں اللہ کے اذن سے. آگے سن لینا, والذی خبث لا یخرج الا نکدا, اور جو خبیث زمین ہوتی ہے اس سے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں اگتا ہے. یہ میرے مولا کا کلام ہے. علی کو سمجھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, علی سے سمجھو کیا کہنے. تو یہ ہے شجرہ خبیثہ. اچھا کسی کو پہچان نہ ہو کہ شجرہ خبیثہ کون سا ہے, بس یہ دیکھ لو طیبہ کے مقابلے میں کون آیا تھا. جو جس زمانے میں شجرہ طیبہ کے مقابلے پر آیا وہ شجرہ خبیثہ ہے. اور کیا, ایک میں شیعہ سنی کا یہ نام نہیں لے رہا, میں مولائی اور ناصبی کہہ رہا ہوں. میں شیعہ سنی پہ بات نہیں کر رہا, میں مولا کے چاہنے والے ہمارے بہت سارے برادر اہل سنت ہمارے سر آنکھوں پر بڑی عقیدت رکھتے ہیں, پنجتن سے عقیدت رکھتے ہیں, ائمہ علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر. تو میں مولائی اور ناصبی کہہ رہا ہوں, میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا یہاں پر. کچھ ناصبی ایسے ہوتے ہیں جنہیں علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے, انہیں زبردستی کسی اور کو گھسانا ہوتا ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں.
میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں تسلی بخش کام اتار دیں وہاں پر. تو عرض یہ ہے کہ مولا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا. سامنے سے انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں صاحب نے یہ فرمایا. حضور نے کہا تھا امیر المومنین فقط علی کا لقب ہے, کوئی اس کو استعمال نہیں کرے گا الا کافر, مگر وہ کافر ہوگا. خیر ایک بات کہہ دی ہے میں نے, کسی کا کفر چیک کرنا ہونا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو اپنے لیے امیر المومنین کے ہلوانے کا شوق تو نہیں ہے جی. یا علی, اچھا انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں جی بھائی, انہوں نے کہا اچھا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. بھائی علی خلیفہ ہے مسلمین کے, امیر ہے مومنین کے, امام ہے متقین کے. جو علی کو فقط خلیفہ مانے وہ مسلمان ہے, جو علی کو امیر مانے وہ مومن ہے, جو علی کو امام مانے وہ متقی ہے. ٹھیک ہے. یا علی, انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا. انہوں نے سامنے سے بلند کر کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں صاحب نے فرمایا. کاپی پیسٹ آج کل جوان جانتے ہی ہیں. میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے, انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں, میرے مولا امام المتقین حضرت علی, میرے مولا امام المتقین حضرت, میرے مولا سخی و کریم حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا. انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں صاحب نے فرمایا. تو یہ مولا عالم کہتے ہیں کہ پروردگار دعا کی انہوں نے. اب شجرہ طیبہ میں بات ہو رہی ہے نا, شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ کا, پروردگار تو اس وقت میرے دل میں میرے مولا کی کوئی ایسی فضیلت ڈال دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے, یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ دہرا سکے. تو کہتے ہیں مجھے مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب یاد آئی جو میرے مولا کی ذریع پر لکھی ہوئی ہے. تو میں نے اسے دیکھ کر کہا ذرا ساتھ رہنا میرے, کہ میں نے اسے دیکھ کر کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کہتے ہیں میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا. پھر اسے دیکھ کر کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. ملک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی شجرہ طیبہ کی ایک شاخ ہے عباس. عباس کی ماں ہے ام البنین, جن کی شہادت کی مناسبت سے آج مجلس ہے. 13 جمادی الثانی بیوی کی شہادت کی تاریخ منسوب ہے 64 ہجری. ذرا سن لیجیے گا جملے کو. میں نے درود توسی کو پڑھا ہے خطبے میں. یہ امام زمانہ علیہ السلام پر درود ہے, کیونکہ مولا وہ ہے کہ جن میں ہر امام کی صفت ظاہر ہوگی. صحیح ہے. خاتم الانبیاء آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی اور تمام ائمہ کی, تمام معصومین کی صفت کا اظہار ہوگا آخری حجت سے. اسی لیے وہ بقیت اللہ ہے. اللہ کے پاس باقی آخری حجت
بقیت اللہ ہے وہ جنہیں اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے. تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے درود لکھا تھا اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. یہ امام پر درود و سلام ہے، آخری حجت پر ہے، یعنی درود و سلام ان پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں. جیسے رسول اللہ کی تبلیغ تھی اس کے وارث حضرت حجت ہیں. وصولت الحیدریہ، شجاعت حیدری کے حامل. والعصمت الفاطمیہ، سلام ان پر کہ جن کے پاس فاطمہ کی عصمت ہے. کیا بات ہے. والحلم الحسنیہ، حلم حسنی کے علمبردار. والشجاعت الحسینیہ، شجاعت حسینی جن تک پہنچی ہے. والعبادت السجادیہ، سجاد کی عبادت کا مظہر ہے امام زمانہ. والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ، جتنے قال الباقر اور قال الصادق ہیں ان سب کی میراث پہنچی ہے امام زمانہ تک. صحیح ہے. والعلوم الکاظمیہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علوم کے وارث. والحجج الرضویہ والجود التقویہ، رضا کی حجتوں کے وارث. مولا تقی علیہ السلام کے جود و سخا کے وارث. امام محمد تقی جتنے یہاں مومنین تشریف فرما اپنی حاجات کے لیے اس لمحے دعا مانگ لیں انشاءاللہ. امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب ہے جواد. خاص تاکید ہے کہ اگر کوئی دنیاوی حاجت ہو آپ کی، یعنی اولاد کی، رزق کی، جاب کی، کوئی اور بزنس کی، گھر کے معاملے کی کوئی حاجت، خاص تاکید ہے کہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے صدقے میں دعا مانگے. جواد کہتے ہیں. سخی اور جواد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں امام کا لقب سخی نہیں ہے، امام جواد ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام بھی سخی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جواد. یا جواد اللہ یبخل، دعا جوشن کبیر. اے وہ جواد کے جو کبھی بخل نہیں کرتا. وہ خالق ہوتے ہوئے جواد ہے، یہ مخلوق ہوتے ہوئے جواد ہے. اسی کی صفت کا مظہر ہے یہ. تو سخی اور جواد میں فرق یہ، سخی وہ ہوتا ہے جو اسے دے کہ جو ڈیزرونگ ہو، مستحق ہے، آپ نے دے دیا، یہ سخاوت ہے. یہ جواد وہ ہے حق نہ بھی رکھتا ہو تب بھی عطا فرما دے. جود تقویہ کے وارث ہیں حضرت حجت. والنقاوت نقویہ، مولا نقی کی پاکیزگی کے وارث. کیا کہنے. ہیبت عسکری کے غیبت الہیہ ہیں. یہ درود خواجہ نصیر الدین طوسی پڑھا کرتے تھے. ایک محترم متبرک بزرگ عالم ان کے خواب میں حضرت حجت تشریف لائے اور کہا کہ یہ درود جو آپ مجھ پر پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک نام کا اضافہ کیجئے. اب آپ سوچ سکتے ہیں اس نام میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے؟ کوئی حضرت حجت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ مولا میں اس سلسلے میں کیسے اضافہ کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا ایسے درود پڑھو. توجہ چاہتا ہوں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ والعبادت السجادیہ. کیا اللہم صلی علی. ابو الفضل عباس علیہ السلام 12 حجتوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے بظاہر، لیکن فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. مولا نے کہا کہ جیسے میں صولت حیدری کا حامل ہوں ویسے غیرت عباسیہ کا بھی حامل ہوں. عباس کی ماں ہے ام البنین. مولانا اظہر حسن زہری صاحب ایک جملہ اتنا خوبصورت کہتے تھے، میں کہتا ہوں شاید اس سے لطیف تعبیر ممکن نہ ہو. کہتے تھے کہ عباس کا اثر جو کربلا میں ظاہر ہوا، کہتے ہیں یہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا. ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہیں آ پایا تھا. ابھی تو ام البنین کے شیر کا اثر تھا. یہ ماں ام البنین، 4 بیٹوں کی ماں. ام البنین بھی باب الحوائج ہے، جو کہ اس بی بی کے نام سے منسوب مجلس جو بی بی کا ذکر کم ہوتا ہے، لہذا مجھ پر فرض ہے کہ میں ذکر کروں یہاں. وہ ام البنین کہ جنہیں دنیا ماں کہے لیکن آئی ہیں خادمہ بن کر. باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب ام البنین بی بی تشریف لائی ہیں تو امام حسین علیہ السلام شدید علیل تھے اس وقت، اور جیسے بی بی بیت الشرف میں پہنچی علی کے تو فوراً آقا حسین کے قدموں میں گر کر کہا کہ مولا دنیا مجھے
ماں کہے گی کہ میں ماں بن کر آئی ہوں، لیکن میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں آپ کی خدمت گزار بن کر آئی ہوں، میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ بی بی کا نام ہے فاطمہ، لقب ام البنین۔ اچھا، ایک عام فطرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوسری خاتون آئی ہے کسی شوہر کے یہاں، تو وہ عام فطرت کی بات یہ ہوگی، وہ چاہے گی کہ وہ جو پہلی خاتون ہے اس کا ذکر اب ختم ہو جائے، اب میرا ذکر رہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ جب بی بی کو کہا جاتا تھا فاطمہ ان کے نام سے، کہا نہیں، فاطمہ تو وہی فاطمہ تھی، وہ میں نہیں ہوں فاطمہ، مجھے نہ کہو۔ یہ جو کہا مولانا حسن ظاہری صاحب نے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہ خود بیان کرتے تھے کہ ام البنین کا بھی تشہیر کا اثر سامنے آیا تھا، اس لیے کہ شب عاشور ایک مقام مکالمہ ہے کربلا میں، کم مومنین جاتے ہیں وہاں پر جنہوں نے زیارت کی ہے۔ اس بندہ فقیر کو بھی توفیق عطا ہوئی کہ کربلا میں مقام مکالمہ کی زیارت ہو۔ مقام مکالمہ پر ایک مکالمہ ہوا ہے عمر سعد لعین کا اور آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا، کہ جنگ کو ملتوی کیا جائے کل کے لیے، ٹھیک ہے؟ 9 محرم انہوں نے حملہ کر دیا۔ طے یہ ہوا تھا کہ اب جو مکالمہ ہوگا اس میں حسین جائیں گے اور وہاں سے عمر سعد کا بھی ایک بیٹا تھا جو وہاں اس کے ساتھ تھا، اور حسین نے اپنے علی اکبر کو ساتھ لیا۔ تو عباس علیہ السلام نے پیچھے چلنا شروع کیا کہ عباس ہم طے کر چکے ہیں دشمن سے کہ میں جاؤں گا اور فقط میرا بیٹا آئے گا۔ کہا وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے گا کہ وہ ہمارے ساتھ کا غلام بھی تو اس کے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو پھر آپ کا غلام آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ حسین کا اخی بھی ہے، حسین کا غلام بھی، سچے بھائی، مرحوم اللہ مقامہ۔ تو ماں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کنیز کہا، بیٹے نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا۔ یہ ہے شیر ام البنین کا اثر۔ وہ بی بی کہ بیٹوں کی ماں، اور پھر کہتی تھی مجھے نہ کہو بیٹوں کی ماں، اب وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی میں ماں تھی؟ اب وہ بیٹے نہیں رہے کہ جن کی میں ماں تھی۔ جی، اس بی بی کا پورا خاندان قربان ہو گیا حسین ابن علی پر۔ دیکھیں کربلا کی جو بیویاں تھیں نا، وہ کربلا کے واقعے کے بعد زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ پائیں۔ ایک روایت تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے 62 ہجری کی بھی ہے، ان کی شہادت کی۔ جی، 61 ہجری کے بعد 62 ہجری میں شہادت ہو گئی، دنیا سے گزر گئی۔ غم ہی اتنا سنگین تھا، ماں باپ بھی گزر گئی۔ ام البنین 64 ہجری میں، کربلا کے واقعے 3 سال بعد۔ 4 بیٹے تھے، چاروں مارے گئے۔ فقط 4 بیٹے نہیں مارے گئے، دیکھیں کسی کا ایک شہید ہو، بہرحال اعزاز بھی ہے لیکن غم بھی ہے۔ جہاں 4 شہید ہوں، اور ام البنین کی ایک بیٹی تھی رقیہ، جن کا نام ہے آپ جانتے ہیں، مسلم ابن عقیل کی زوجہ ہیں۔ مسلم ابن عقیل، یہ یہاں پر میں اگرچہ کہ آہستہ آہستہ آ چکا تھا مزل مصائب پر، لیکن میری مائیں بہنیں جہاں جہاں سن رہی ہیں وہ سنیں، آپ احباب سنیں، اور ضرور جو ضرورت رکھتے ہیں اس وقت وہ اس منت کو انجام دیں، اور پھر اس کا اثر دیکھیں۔ جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ، اور یا جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، لیکن وہ بیٹی کی نعمت بھی چاہتے ہیں، وہ اپنے نام کی نیت مانے حضرت مسلم ابن عقیل کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا۔ مسلم ام البنین کے داماد ہیں، مسلم۔ اب آپ چاہے محمد مسلم رکھنا چاہیں، علی مسلم رکھنا چاہیں، مسلم مہدی رکھنا چاہیں، وہ آپ کے اختیار میں، لیکن مسلم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، ام البنین کے 4 نواسے ہیں۔ طفلان مسلم جن کے آپ مصائب سنتے ہیں نا، وہ ام البنین کے نواسے ہیں۔ اون و محمد ہے فاطمہ زہرا کے نواسے، محمد و ابراہیم طفلان مسلم ہے ام البنین کے نواسے۔ جو 4 بیٹے تھے وہ چاروں شہید ہوئے۔ 2 کربلا میں ماں کے ساتھ تھے، ماں رقیہ کے ساتھ۔ 2 باپ کے ساتھ تھے، کوفہ میں شہید ہوئے مسیب کے مقام پر، چھوٹے چھوٹے معصوم سے روز ہیں۔ نسل مسلم ابن عقیل آگے نہیں بڑھی، نسل مسلم ابن عقیل ختم ہو گئی۔ مسلم کی ایک بیٹی تھی عاتقہ جن کا نام ہے، وہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئی۔ جب بی بی زینب بچوں کو تلاش کرتے ہوئے جا رہی تھی تو ایک بچی کو اٹھانا چاہا تو دیکھا لاش کے کچھ ٹکڑے ہیں جو ہاتھ میں آ گئے۔
کا بہن ام کلثوم انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلم کی یتیمہ عاتقہ جن کا نام ہے. جیسے اور ایک یتیمہ تھی حمیدہ، جیسے سکینہ تماچے کھاتی رہی، وہ بھی تماچے کھاتی رہی. بڑا عجب خاندان ہے آج مسلم ابن عقیل کا عزیزوں. اور یہ در حقیقت ام البنین کی اس طرح سے اولاد بنتی ہے کہ بہرحال ام البنین کے نواسے ہیں اور یہ نواسیاں ہیں. آپ نام رکھیں اپنے بیٹے کا، منت مانے مسلم کے نام پر. چونکہ نسل مسلم ابن عقیل حسین پر ختم ہو گئی، آپ اپنی نسل میں اگر کسی کا نام مسلم رکھیں گے اللہ آپ کی نسل کو باقی رکھے گا. یہ مسلم کے نام کی تاثیر ہے. میرے بیٹے کا نام محمد مسلم ہے. میں اس منت پر خود عمل کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں. میرے دوسرے بیٹے کا نام مہدی مسلم ہے. مسلم. جب پاکستان میں کراچی میں اشرا پڑھتے ہوئے میں نے ایک مقام پر اس بات کو کہا تھا آج سے کئی سالوں پہلے، اور اس کے بعد کسی وجہ سے جب میں ایک ہاسپٹل میں ایک کام سے تھا تو وہاں پر کتنے ہی مومنین آئے کہ جہاں پر ان کی ولادت ہوئی تھی، اور سب نے کہا کہ ہم سب ہمارے بچوں کے نام مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے. کہ وہ مولانا آپ نے پڑھا تھا نا جو ایک سال پہلے، بس اسی وقت منت مان لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں اولاد عطا کی ہے. تو ہم آپ کو بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا نام مسلم رکھا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی. ابھی لاہور سے آ رہا ہوں. لاہور میں 2-3 سال پہلے اس بات کو پڑھا تھا. ایک مومن نے ابھی بتلایا کہ مولانا جس مجلس میں آپ نے پڑھا تھا اس مجلس میں میں اور میری وائف موجود تھے. ہم نے منت کی کہ ہم اپنے بچے کا نام مسلم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس میں بیٹا ہی عطا کرتا ہے، اس نیت میں بیٹا ہی عطا کرتا ہے. تو آپ مسلم، علی مسلم، محمد مسلم، اور اگر بیٹی ہو جائے تو پھر حضرت رقیہ کے نام پر رکھے. رقیہ فاطمہ، رقیہ زہرا. جی. مولانا مسلم مہدی جرولی صاحب وہ خود بیان کرتے کہ ان کے والد کے ہاں جتنی اولاد ہوئی یا تو مس کیریج ہو گیا یا چھوٹے چھوٹے بچے تھے مر گئے. کہتے ہیں کہ جب میری والدہ میرے حمل سے تھی تو میرے والد صاحب گئے نجف کے آیت اللہ کے پاس، اور آیت اللہ سید محسن الحکیم ان کے پاس جا کر یہ کہا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آیت اللہ محسن الحکیم سے جا کر یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو بھی اولاد ہوتی ہے یا مس کیریج ہو جاتی ہے یا بچے مر جاتے ہیں تو آپ کوئی ایسا کام کیجئے کہ کوئی نسخہ بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے. انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھ لو، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے میرے لیے نیت کی، میرا نام ہے مسلم مہدی. ان کا نام مولانا مسلم مہدی جرولی ہوا. وہ زندہ رہے، ان کے باقی بھائی ان کا انتقال ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا کی. نام ہے مسلم ابن عقیل کے صدقے میں. یہ میں خاندان ام البنین کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. بس یہ آپ انشاءاللہ آج یہ تحفہ بھی اپنے ساتھ لے کے جائیے گا عزیزوں. تو ام البنین کون سی بی بی ہوئی پھر؟ جس کے بیٹے شہید، جس کے داماد شہید، جس کے نواسے شہید، جس کے پوتے شہید. عباس کے 2 بیٹوں کے لیے کم از کم لکھا ہوا ہے کربلا میں وہ بھی شہید ہوئے. ام البنین کے فقط 4 بیٹے نہیں شہید ہوئے، پوتے بھی شہید ہوئے. عباس اپنے پہلے بھائی کو لے کر آئے مولا کی خدمت میں، مولا مرنے کی اجازت دیجیے. عباس کے بھائی ہیں، پھر آئے ایک اور دوسرے بھائی کو لے کر آئے. علماء ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب لاشا لینے جاتے تھے نا حسین تو اپنے بھائیوں کے لیے عباس یہ کہتے تھے کہ مولا یہ غلام کا لاشا ہے، غلام ہی لے آئے گا، آپ نہ زحمت فرمائیے. اور جب اپنے تیسرے بھائی کو لے کر آئے تو حسین نے کہا عباس میں کب تک دیکھتا رہوں کہ ام البنین کی کمائی لوٹتی رہے. عباس میں کب تک دیکھتا رہوں. یہ ہے ام البنین. پوتے بھی شہید ہوئے، نواسے شہید ہوئے، محمد اور ابراہیم مسیب کے مقام پر. کیا کہنا اس بی بی کا، کیا کہنا. بہت ساری باتیں رہ گئیں. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے جو اورنگی ٹاؤن کی مجلس ہے ہفتے کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق، اس میں سناؤں گا انشاءاللہ باقی باتیں. آج تو فقط اتنا ہی کہ جب پوتے شہید ہوں، نواسے شہید ہوں، داماد شہید ہوں اور بیٹے شہید ہوں تو ساتھ میں ایک اور مصیبت بھی ہے. وہ کیا ہے؟
جیسے زینب کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئیں، ویسے ام البنین کی بیٹی رقیہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئی، لیکن ایک منزل وہ آئی کہ جب بی بی زینب کو پتھر مارے جا رہے تھے نا، تو عباس کی بہن آگے بڑھ کر بی بی زینب کے سامنے کھڑے ہو کر فریاد کرتی تھی کہ اے شام والوں، تم علی سے بدلہ لینا چاہتے ہو نا، زینب کو نہ مارو، زینب نبی کی بیٹی ہے، مجھے مارو، میں علی کی بیٹی ہوں۔ وہ نبی کی بیٹی ہے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ جب ام البنین کی بیٹی رقیہ وہ پہنچی بازار کوفہ، دربار کی طرف دیکھا، مسلم ابن عقیل کا لاشا لٹکا ہوا نظر آیا۔ کہا آقا وہ 2 بچے جو آپ نے مجھے دیے تھے وہ میں نے قربان کر دیے، وہ 2 بچے جو آپ کے پاس تھے وہ کہاں ہیں؟ ماں ان کی خبر چاہتی ہے۔ ہائے 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 کی زوجہ مسلم نے یہ فغا، ہے میرے دونوں لال کہاں؟ سن لینا ان جملوں کو۔ میں ام البنین سلام اللہ علیہ تک آنا ہے مجھے، مصائب تک، لیکن ایک جملہ جب تک میں عباس کے لیے نہ کہوں، مادر عباس کی مجلس میں تو مجلس پوری نہیں ہوگی۔ ویسے ہی شب جمعہ بھی ہے، اے امام زمانہ علیہ السلام، مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں پر ہیں، کربلا میں ہے یا نجف میں ہے یا کاظمین و سامرہ میں ہے یا اپنی ماں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پر ہے۔ فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ اے مولا ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی مولا۔ بڑا مان تھا اس ماں کو، ام البنین کو، اپنے فرزند عباس پر، اس لیے کہ حسین نے عباس کے لاشے پر ایک شعر پڑھا تھا، عباس تو چلا گیا، تیرے جانے سے جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سویا کریں گے، جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کریں گے۔ یعنی عباس جب تک تو تھا تو زینب کے دل کو تسلی تھی، سکینہ کے دل کو تسلی تھی، تو چلا گیا، ہائے ہائے اب زینب ایسی جاگے گی کہ نیند نہیں نصیب ہوگی۔ کربلا میں 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو اٹھائے نہیں جا سکے، ایک عباس کا لاشا تھا ام البنین کے بیٹے کا، ایک حسین کا لاشا تھا فاطمہ کے بیٹے کا۔ یا حسین، عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت فرماتی تھی کہ مولا میرا لاشا خیمہ میں نہیں لے کے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ ہو مولا۔ حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی اٹھانے والا ہی نہیں باقی بچا تھا، اس لیے جب حسین عباس کا علم لے کر چلے تھے، کتنا مان تھا، جو میری آپ کی بہنوں کا سہارا ہو عباس، وہ اپنی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہوگا۔ تو جب حسین علم لے کر چلے اور خیام میں پہنچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھیں آپ نے مصائب جس کیفیت میں سنے ہوں، لیکن جو مقتل کی کتابوں میں وہ جانتے ہیں کیا ہے، ایک دوسرے کو بچے اور بیویاں حیرت سے تک رہی تھیں، عباس کیوں نہیں آیا؟ علم آیا، عباس کیوں نہیں آیا؟ اور کسی میں پوچھنے کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ حسین سے پوچھے کہ عباس کہاں رہ گیا، عباس کیوں نہیں آیا؟ حسین عباس کے خیمے میں آئے، حسین سے بھی بولا نہیں جاتا تھا، جو خیمے کا ستون تھا وہ حسین نے گرا دیا، خیمہ گر گیا، حسین علم لے کر بیٹھ گئے، کبھی بھی ہو اب یہ صاحب خیمہ نہیں رہا۔ یا کوشش کرنا اتنے آنسو بہ جائے کہ رخسار تک آ جائے، اس لیے کہ امام رضا نے فرمایا ہے جس کے آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائے، حتی تصل دموع الی خدہ غفر اللہ کل ذنب البتہ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرن کانن کبیرن، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، قلیلن کانن کثیرن، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔ آخری جملہ سن لیں، جب اس عباس کی خبر پہنچی ام البنین تک، ام البنین کی مجلس میں ہونا، بشیر کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ فوراً بتلاؤں کہ عباس مارے گا، کہتے ہیں میں نے کہا بی بی کو بڑا صدمہ لگے گا، اس لیے میں نے فقط ان سے جا کر کہا کہ اے بی بی آپ کا ایک بیٹا مارا گیا ہے۔
عزیزوں کتابوں میں نہ ہوتا تو نہ پڑھتا. اس بی بی نے بشیر کو پلٹ کر کہا اس بیٹے کو چھوڑو, بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. میں نے کہا کہ اچھا بی بی آپ کا دوسرا بیٹا بھی مارا گیا, کہ چھوڑو بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. کہ بیٹا بی بی تیسرا بیٹا بھی مارا گیا, حسین کی کیا خبر ہے. کہ عباس مارا گیا. بی بی نے کہا جو کچھ زمین پر ہے آسمان کے نیچے سب حسین پر فدا ہو جائے, بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. کہ بی بی حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا 2 نہروں کے درمیان کربلا میں مارا گیا. بی بی نے کہا ہائے حسین. اس کے بعد بی بی جاتی تھی, دیکھو بی بی کے 4 بیٹوں میں سے 3 کا ازدواج ہو گیا تھا, لہذا 3 بیوائیں تھی اس گھر میں. مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی, خود بی بی کی بیٹی وہ بیوہ, ایک بوڑھی ماں 4 بیوائیں ایک گھر میں. بی بی جاتی تھی جنت البقیع, جانتے ہو جنت البقیع میں بی بی ام البنین کی قبر ہے, ویران ہے, مسمار ہے, اب تو نظر بھی نہیں آتی. میں نے زیارت کی بھی اس قبر کی, قریب سے جا کے میں نے زیارت کی ہے, لیکن اب تو ظالموں نے بند کر دیا ہے. ایک بات کہوں, یہ عباس کی ماں کی وفا ہے حسین کی ماں سے. جب تک حسین کی ماں کی قبر نہیں بنے گی, عباس کی ماں کی قبر نہیں بنے گی. یا حسین. تو جاتی تھی جنت البقیع اور اس کے بعد اپنی انگلی سے 4 قبروں کا نشان بناتی تھی, عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی, اور جا کر بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے. عباس ام البنین کربلا نہیں جا سکی تھی نا, تو وہیں اپنی انگلی سے قبر کا نشان بنا کر کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے ہاتھ قلم ہوئے, لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا, لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرا. عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا, کس کی اتنی جرأت تھی تیرے بازو قلم کر سکے, کس کی جرأت ہے تیرے سر پر گرز. ایک ماں کا مرثیہ ہے اپنے بیٹے عباس کے لیے. پھر کہتی تھی عباس لیکن جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے, عباس مجھے یقین آ جاتا ہے, اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی سکینہ کو تماچے مارتا. ابا کسی کی جرأت نہ ہوتی زینب کی چادر چھینتا. پھر بی بی قبر کا نشان مٹا دیتی تھی اور کہتی تھی عباس تیری ماں زندہ ہے, میں تجھ پر نہیں رہوں گی, میں اس پر رہوں گی جس کی ماں زندہ نہیں. پھر کہتی تھی یا حسین یا حسین. شمع جماع حسین کی خدمت میں چلنا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بولا کاش کربلا میں ہوتے, بولا زری کے سامنے بیٹھ کر ام البنین کے مسائل آپ کی زیارت کرتے. مولا ایک طرف غازی کا حرم, ایک طرف حسین کا حرم, کبھی حسین کے حرم میں جا کے غازی کا منصا دو, کبھی غازی کے حرم میں جا کے حسین کے مسائل پڑھو. یہاں سے کربلا لکھوا کے جائیے گا, زمل کے گئیے گا السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس
یا ابن امیر المؤمنین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. یہ وظیفہ 133 مرتبہ کر کے دیکھیے، پھر اپنی زندگی میں اثر دیکھیں. اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے عباس، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غموں کو بھی دور کر دے عباس. یہ خاص وسیلہ مولا کے نام کا ابجد 133 مل کر میں ساتھ 3 دفعہ پڑھ لے، پھر انشاءاللہ پڑھیے گا اسے. یا کاشف کرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف کرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. ایک اور بار، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین.